یہ سامنے کالا سا پتھر بنا ہوا ہے، یہاں پہ اللہ کے نبی کے چچا جان امیر حمزہ اور سیدنا مصعب بن عمیر عبداللہ بن جحش رضی کی قبر ہے، ایک ہی قبر ہے تینوں کی، اور وہ پیچھے آپ کو چھوٹی چھوٹی دیوار نظر آ رہی ہوگی، وہ باقی 8 شہداء کی قبریں، اور یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم پہ اس جگہ پہ مٹی ڈالی گئی تھی، کیونکہ یہ بھی اس وقت نیچی جگہ تھی، آپ کو شاید ابھی تھوڑا سا اس کا محسوس بھی ہو رہا ہوگا کہ جگہ کو اونچا کیا گیا، تو یہاں پہ مٹی ڈال کے ان کے حکم پہ یہاں پہ قبریں بنائی گئی تھیں اور ان کو جو ہے یہاں پہ دفن کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبروں پہ آتے تو ایک تو پہلے یہ قبرستان کے جو کچھ اصول ہیں وہ یاد رکھنے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں قبرستان پہ جانے پہ، قبروں پہ جانے سے منع کیا، یعنی ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام کو قبروں پہ جانے کی اجازت نہیں تھی، پھر آپ نے کہا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جاؤ، اور کس لیے جاؤ؟ تاکہ تم اپنی موت کو یاد کر سکو۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قبروں پہ جانے کا، کسی کی بھی قبر ہو وہاں پہ جانے کا اصل مقصود جو ہے وہ اپنی موت کو یاد کرنا ہے، کہ انسان یہ دیکھے کہ میں یہ کس مقام پہ ہوں اور یہ کون لوگ ہیں جو فوت ہو گئے، کیونکہ موت تو ہر ایک کو آنا ہے، تو انسان یہ سوچے کہ کیا میں اس جگہ پہ ہوں کہ ابھی اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو کیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکتا ہوں؟ تو اگر تو ہم دے سکتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں دے سکتے تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح قبرستان میں جائیں تو دیکھیں، سوچیں کہ کتنے لوگ تھے جو کل میرے ساتھ تھے، آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں، میرے رشتہ دار، میرے والدین، میرے دادا پردادا، میرے بہن بھائی، میرے دوست، میرے محلے دار، میرے ہمسائے، میرے کلیگ، جو کل میرے ساتھ تھے آج ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ تو یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے کہ ابھی ہم فوت ہو جائیں ہم میں سے کوئی تو 2-4 دن کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد ختم، کون کس نے یاد کرنا ہے؟ تو اس لیے اصل جو چیز لے کے جانی ہے وہ اعمال ہے، تو اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ وہ بعد میں فوت ہونے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیتے رہیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کی، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کا جو ہے اس میں کوئی ایسا علم تھا اس کا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، شرعی علم ہے، کسی کو دعا سکھائی تھی، کسی کو قرآن پڑھنا سکھایا تھا، قرآن کا ترجمہ بتایا تھا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم دین ہو تو آپ کا علم جو ہے فائدہ دے سکتا ہے، اس کا تو انشاءاللہ اگر اخلاص ہے تو اس کو تو زیادہ فائدہ دے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کسی کو کچھ بھی سکھا سکتے ہیں، اپنی اولاد کو تو سکھا سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو جو آپ کو دین کا معلوم ہے وہ انہیں سکھائیے، تاکہ جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک تو پہلا چیز یہ ہے۔ دوسرا صدقۃ جاریہ، کہ ایسا صدقہ جو جاری و ساری ہے، آپ نے کوئی مسجد بنوا دی، مسجد میں قرآن رکھوا دیے، لوگ اسے تلاوت کرتے ہیں، مسجد میں صفحے بچھوا دی، لوگ ان کے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کوئی پانی کا نل لگوا دیا، کوئی رستہ تھا خراب تھا اس کو بنوا دیا، تو یہ سب جو ہے یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے، تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کی بدبختی یا خوش قسمتی تو اولاد کی الگ ہے، لیکن اپنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان کی اولاد کی جو ہے نیک تربیت کرے، تو پھر اولاد جو بھی دعا کرے گی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ آپ کے لیے اعمال میں اضافے کا باعث بنے۔ تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ حج یا عمرہ، کیونکہ آپ اس سفر پہ ہیں تو اس لیے حج یا عمرہ آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ خود اپنا حج یا عمرہ ادا کر چکے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ یہ حج یا عمرہ مکمل ایک شخص کی طرف سے ہوگا، آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ اشخاص کے لیے نہیں کر سکتے، اور یہ پورا عمرہ اور پورا حج ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی میں طواف جو ہے اپنے والدین کے نام پہ کر رہا ہوں، نہیں، آپ پورا عمرہ کریں گے، پورا حج کریں گے، وہ آپ اپنے والدین، اپنے میت کسی کے نام کا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کے دعا پڑھ لیں۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انشاء اللہ للاحقون، نسأل اللہ لنا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اب اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پہ سلامتی ہو جو مومن اور مسلمان ان گھروں میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو مومن اور مسلمان کا گھر قرار دیا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ بہت جلد ہم بھی تم لوگوں سے آ کے ملنے والے ہیں، موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، ہم نے آج یا کل ہر کسی سے فوت ہو جانا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اب اس دعا سے کیا پتا چلا کہ جو فوت ہو گیا اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ ہماری دعا نہیں اب سن سکتا، یا کوئی ہماری طلب پوری نہیں کر سکتا،
اب ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے تو وہ ان کو فائدہ دے گی. تو اعمال کا سلسلہ پہلے بتلا دیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ رک جاتا ہے. تو میت جو ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں. باقی اس کے جو اعمال ہیں تو وہ تو اس کے ساتھ ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے لیے دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے اسباب پیدا کرتے رہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے اس لیے جب دعا کی جاتی، نیک اولاد دعا کرتی تو اس کی قبر کھول دی جاتی ہے. تو پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اس کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری وہ اولاد تھی جس نے تمہارے لیے دعا کی، تو تمہاری قبر کو کھول دیا گیا، کشادہ کر دیا گیا. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر پہ بیٹھنا منع ہے. جو ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے مزارات کا جو بڑے بڑے کیے جاتے ہیں وہ سب غلط ہے. اس کا آپ نے فرمایا کہ سجدہ گاہ بنانا قبر کو منع ہے. سجدہ گاہ میں ہر عبادت جو ہے وہ قبر پہ کھڑے ہو کے منع ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. تو پوچھا گیا کہ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کرو اور تلاوت کرو. اس سے کیا پتا چلا کہ یہ دو کام جو ہے قبر پہ کھڑے ہو کے منع ہے. قبر پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قبر میں آپ پہ کھڑے ہو کے تلاوت قرآن مجید نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اصالہ ثواب کے جو طریقے ہیں وہ شریعت نے بتا دیے ہیں، وہی میت کے لیے درست ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز درست نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے حاجی حضرات یہاں سے مٹی لے کے جاتے ہیں ادھر سے، یہ جبل رومات سے یا احد سے. کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. برکت انہی چیزوں میں ہے جن میں شریعت نے بتلا دی، اور وہ چیزیں مخصوص ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے ہر ایک کو. زمزم کا پانی ہے، کھجور ہے، زیتون کا تیل ہے، کلونجی کا دانہ ہے، عصمت سرما ہے، یہ اس طرح کی اور چیزیں ہیں. اور اسی طرح وہ چیز جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہو یا آپ کے جسم کا حصہ ہو، اس سے برکت لینا جائز ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جی، یہ آپ کی جو جوتوں کی تصویر ہے اس سے ہم برکت لے لیں، یہ درست نہیں ہے. آپ کے کرتے کی تصویر ہے اس سے ہم برکت لے رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. آپ کی جو استعمال شدہ چیز ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اب نایاب ہے، کسی کے پاس ہمیں صحیح معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. جو ہر گھر میں ہمارے ہاں جی یہ موئے مبارک ہیں، اللہ کے نبی کے بال ہیں، یہ درست نہیں ہے. اس کی پتہ بھی ہونا چاہیے، تصدیق ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بال ہیں، ان سے پھر برکت لی جا سکتی ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جا کے جی یہ جالی آج لگائی گئی، اس سے کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ یہ دیوار ابھی بنائی گئی ہے، اس سے کیسے آپ برکت لے سکتے ہیں؟ تو اصل وہی چیزوں سے برکت لی جا سکتی ہے جن کا قرآن اور حدیث نے ہمیں بتلا دیا. اس کے علاوہ وہ چیزیں جو ہیں ان سے برکت لینا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں وہ عقیدہ دے جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کے گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے روشن دن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جس کی جو رات ہے وہ بھی روشن ہے. یعنی کہ شریعت جو ہے وہ واضح ہے. تو جو اس میں الٹ پلٹ رستے تلاش کرتا ہے وہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، اور کہا کہ دین نصیحت خیر خواہی ہے. تو خیر خواہی یہی ہے کہ دین کو آسان بنایا جائے، جیسا سادہ دین تھا اس کو ویسا ہی رہنے دیا جائے، اس میں مشکلات پیدا نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. لائف چل رہا ہے، ہاں لائف میں چلانا ہے.